السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں آخر میں ہم یہ بتا رہے تھے جس وقت اللہ تعالی جانوروں کے بارے میں فیصلہ فرما دیں گے، فیصلہ فرمانے کے بعد، انصاف کرنے کے بعد اللہ تعالی حکم دیں گے کہ وہ مٹی ہو جائیں، تو اس وقت کافر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، موقع کی صورتحال کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے غضب کو دیکھ کر۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن کس چیز کا فیصلہ فرمائیں گے، اس کے بعد ظالم جس نے ناحق قتل کیا ہوگا کسی کا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ نمبر 3، دودھ میں پانی ملانے والے سے اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا۔ ایک فرشتہ ہوگا جس کی شکل اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کی طرح فرما دیں گے، اسی طرح سے ایک فرشتے کی شکل اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیں گے۔ اسی طرح سے منافقین کے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے۔ اسی طرح سے جب جنتی لوگ پل صراط سے گزر کر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو دروازہ نہیں کھلے گا، وہ دروازہ کون کھلوائے گا۔ اس کے بعد جنتی کو کتنی حوریں ملیں گی اور وہ کیسی ہوں گی، مختصر سا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔ کافر تمنا کرے گا کسی طرح میں مٹی ہوتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ شروع کریں گے۔ سب سے پہلے خون کا فیصلہ ہوگا، جہاد میں قتل کیے گئے عام کفار پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائے بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے، ان کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ کافر مقتول استغاثہ کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ، اس مجاہد نے مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجاہد سے پوچھیں گے جبکہ وہ خوب جانتے ہوں گے تو نے اسے کیوں قتل کیا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ، میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ آپ کے دین کا غلبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے سچ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس مجاہد کا چہرہ سورج کی طرح منور کر دیں گے اور فرشتے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان مقتولین کو حکم دیں گے جو ناحق قتل ہوئے، چنانچہ وہ بھی اپنا سر اٹھائے ہوئے بارگاہ خداوندی میں اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی رگوں سے بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ پھر ناحق مقتول عرض کرے گا یا اللہ، فلاں نے مجھے کس وجہ سے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قاتل سے پوچھیں گے کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا تھا۔ وہ کہے گا میں نے اسے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ مجھے عزت غلبہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو ہلاک ہو گیا۔ پھر ہر ناحق مقتول کے بدلہ میں اس کا قاتل قتل کیا جائے گا اور ہر ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہوگا، اگر چاہے گا تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اس پر رحم فرما دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی باقی ماندہ مخلوق کے مابین فیصلہ کرے گا حتیٰ کہ کسی پر کسی کا کوئی ظلم باقی نہ رہے گا۔ ہر ظالم سے مظلوم کا حساب لیا جائے گا اور دودھ میں پانی ملانے والے کو حکم دیا جائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کر۔ پھر جب اللہ تعالیٰ یہ فرما چکیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا جسے سب مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا ہر قوم خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک فرشتے کی شکل حضرت عزیر علیہ السلام جیسی اور ایک فرشتے کی شکل حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی۔ چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے
انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر ہوتے یہ بت معبود تو نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں سدا پڑے رہیں گے۔ پھر جب کوئی نہیں بچے گا صرف مومن رہ جائیں گے، البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو سب لوگ چلے گئے، تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی ڈالیں گے، جس سے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے۔ مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سینگ کی طرح سخت کر دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دیں گے تو وہ اپنے سر اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کی پشت پر پل صراط بچھائیں گے جو بال کی طرح باریک اور تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی، اس پر لوہے کے نوکیلے اور سر مڑے ہوئے کنڈے اور سعدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک پھسلنے والا پل ہوگا جس پر سے بعض مومن پلک جھپکنے کی، بعض بجلی کے چمکنے کی، بعض ہوا گزرنے کی، بعض عمدہ گھوڑے کی اور بعض عمدہ سوار کی سرعت سے گزر جائیں گے۔ کوئی سلامتی سے نجات پائے گا، کوئی زخمی ہو کر نجات پائے گا اور کوئی زخمی ہو کر منہ جہنم میں گر جائے گا۔ جب جنتی جنت تک پہنچ جائیں گے تو کہیں گے ہمارے رب کے سامنے ہمارے لیے کون شفاعت کرے گا تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں؟ پھر کہیں گے کہ اس شفاعت کا حقدار تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اس سے براہ راست گفتگو کی اور اپنے فرشتوں سے انہیں سجدہ کرایا۔ چنانچہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت آدم کو اپنی لغزش یاد آئے گی، چنانچہ وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم شفاعت کے لیے حضرت نوح کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ جب لوگ یہاں سے نا امید ہو کر آ جائیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں 3 شفاعتیں کروں گا جن کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ میں جنت کے پاس آؤں گا، اس کے حلقہ در کو پکڑوں گا، پھر اسے کھلواؤں گا، چنانچہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور مجھے خوش آمدید اور مرحبا کہا جائے گا۔ جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا محمد اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کو کیا چاہیے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ میں عرض کروں گا یا اللہ آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائیں تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم دنیا میں اپنی بیویوں اور گھروں کو اس سے زیادہ نہیں پہچانتے جس طرح جنت والے اپنی بیویوں اور گھروں کو پہچانتے ہیں۔ پس ہر آدمی 72 حوروں سے ہم بستری کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ اس جنتی کے لیے پیدا کریں گے، اور اولاد آدم علیہ السلام میں سے 2 عورتوں سے بھی ہم بستری کرے گا جنہیں عبادت خداوندی کی وجہ سے جنت کی عورتوں پر فضیلت حاصل ہوگی۔ ان میں سے پہلی سے یاقوت کے کمرے میں سونے کے تخت پر ہم
بستری کرے گا جو موتیوں سے گھرا ہوا ہوگا۔ اس عورت نے ریشم کے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ اگر جنتی اپنا ہاتھ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر اپنا ہاتھ کی طرف دیکھے گا تو اسے اپنا ہاتھ اس کے سینے میں سے، اس کے کپڑوں اور جلد اور گوشت کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گا۔ نیز جنتی اس کی پنڈلی کی گودے کو بھی دیکھ سکے گا۔ جس طرح تم میں سے کوئی یاقوت کی نلکی میں دھاگے کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بیوی کا جگر اس کے لیے آئینہ ہوگا اور اس کا جگر بیوی کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس ہوگا تو نہ وہ اسے اکتائے گا اور نہ اس کی بیوی اس سے اکتائے گی۔ یہ جب بھی اس کے پاس آئے گا اسے کنواری ہی پائے گا۔ مرد کا ذکر سستی کرے گا، نہ ہی بیوی کی فرج کو شکایت ہوگی۔ اس دوران انہیں ندا دی جائے گی کہ تم دونوں میں سے کوئی بھی سیر نہ ہوگا اور نہ منی نکلے گی۔ جنتی مرد سے کہا جائے گا تیرے لیے اور بھی بہت سی بیویاں ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جائے گا۔ جس بیوی کے پاس بھی جائے گا وہ کہے گی واللہ میں نے نہ جنت میں کوئی تجھ سا حسین دیکھا اور نہ کسی کو تجھ سے زیادہ محبوب پایا، اور جہنم کے مستحق جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائے گی۔ ان میں سے بعض کو جہنم کی آگ قدموں تک جلائے گی، بعض کو آدھی پنڈلیوں تک، بعض کو گھٹنوں تک، بعض کو کوکھ تک، اور بعض لوگوں کے چہرے کے سوا تمام جسم کو جلائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کروں گا جو جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنہیں آپ جانتے ہیں انہیں جہنم سے نکال لیں، تو انہیں نکال لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے تو ہر نبی اور شہید شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے، لہٰذا انہیں جہنم سے نکال دیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ پھر شفاعت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 2/3 دینار کے برابر، آدھے دینار کے برابر، 1/3 دینار کے برابر اور 1/4 دینار کے برابر بھی ایمان ہے، انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 قیرات کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کے دل میں 1 رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال لو۔ پس وہ سب جہنم سے نکال لیے جائیں گے حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی جہنم میں نہیں رہے گا، اور یہاں تک کہ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی نیکی کی ہوگی، اور جو بھی شفاعت کا حقدار ہوگا وہ ضرور شفاعت کرے گا، یہاں تک کہ ابلیس ملعون بھی اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کی امید باندھنے لگے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں باقی رہ گیا ہوں اور میں ارحم الراحمین ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈالیں گے اور ان گنت لوگ جو کوئلے کی مثل ہوں گے، پھر ان کو ایک نہر میں ڈالیں گے جسے نہر حیوان کہتے ہیں، پھر وہ اس دانے کی طرح اگیں گے جو سیلاب کے کوڑا کرکٹ میں اگتا ہے، جس جانب سورج کی دھوپ پڑتی ہو وہاں سے سبز اور جہاں سورج کی دھوپ نہ لگتی ہو اس جانب سے زرد ہوتا ہے۔ پھر وہ گھنگرو دار پودوں کی طرح اگیں گے یہاں تک کہ وہ چیونٹیوں کی طرح بکثرت ہوں گے، اور ان کی گردنوں پر اللہ کی آزاد کردہ جہنمی لکھا ہوگا۔ جنت والے ان کو اس لکھے ہوئے سے پہچانیں گے کہ انہوں نے کبھی نیک عمل نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ اسی طرح جنت میں رہیں گے اور یہ مکتوب ان کی گردنوں میں لٹکا ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ مکتوب مٹا دیں، تو یہ مکتوب ان سے مٹا دیا جائے گا۔